بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں APP نیوز اور میں ہوں علی رضا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے APP ہیڈ لائنز پہ۔ وزیراعظم عمران خان سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی ملاقات۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں زیر سماعت مختلف کیسز کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں آئی لینڈ اتھارٹی آرڈیننس سے متعلقہ معاملات بھی زیر غور آئے۔ وزیراعظم عمران خان نے مقدمات کی مؤثر پیروی کے حوالے سے اٹارنی جنرل اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیراعظم عمران خان سے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی ملاقات وزیراعظم آفس میں ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم پر کام کی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ حکومت کی کامیاب پالیسیوں کی بدولت معیشت مسلسل بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور ملک میں کاروباری صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ کہا، وزیراعظم ملک کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اپوزیشن کو ایک سٹیج پر دیکھ کر بنارسی ٹھگوں کی یاد آ جاتی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سینیٹر سلیم مانڈوی والا سے عراق کے سفیر حامد عباس کی ملاقات۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا، پاکستان اور عراق مذہبی ثقافتی سماجی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ پاکستان اور عراق کے مابین دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جائے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ربی سیزن میں ایگری ٹیک اور فاطمہ فرٹیلائزر کو نومبر 2020 تک RLNG کی فراہمی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ECC نے وزارت دفاع کے لیے جاری مالی سال میں 17 ارب روپے مالیت کے 2 تکنیکی ضمنی گرانٹس بھی منظور کر دیے۔ وزارت دفاع کی جاری مالی سال میں 7 ارب روپے مالیت کے 2 تکنیکی ضمنی گرانٹس بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے کووڈ-19 وبائی امراض کے تحت پاکستان میں تعلیم کے نظام کی بہتری کے لیے 8.175 ارب روپے کی 2 میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ منصوبوں کا مقصد پاکستان میں کووڈ-19 وبائی امراض سے نمٹنے کی تیاری اور اس کا مؤثر جواب اور کورونا کے دوران رسپانس، ریکوری اور ریسیلینس ان ایجوکیشن سے ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 236ویں کور کمانڈر کانفرنس جیو اسٹریٹجک، علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ اضافے کا جامع جائزہ بھی لیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا، ہم نے امن و استحکام کے اصول کے لیے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک بحریہ کے ریئر ایڈمرل نوید اشرف نے کمانڈر پاکستان فلیٹ کا عہدہ سنبھال لیا۔ تبدیلی فلیٹ کمانڈ کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے بیڑے بشمول سطح یاب، زیر آب اور فضائی اثاثوں کی آپریشنل کمانڈر ہوں گے۔ کراچی گلشن اقبال میں واقع رہائشی عمارت میں دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق، 27 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی شدت اس قدر کی زیادہ تھی کہ عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی ملبے تلے دب گئیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکہ قدرتی گیس کا ہے، جائے وقوع سے کسی قسم کی بارودی مواد کے شواہد نہیں ملے۔ ملک بھر میں کورونا کے 3,08,673 مریض صحتیاب ہو گئے۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 9,378 رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 660 کیسز رپورٹ، جبکہ 19 افراد جاں بحق ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر، اموات کی تعداد 11,29,000 سے تجاوز کر گئی۔ اور محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت پنجاب اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے کم درجہ حرارت کلات، لیہہ -3، سکردو -1 اور کوئٹہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیراعظم عمران خان سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں زیر سماعت مختلف کیسز کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور مختلف عدالتوں اور ٹریبیونلز میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلق زیر التوا مقدمات کے حل کے حوالے سے لاہ عمل پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں آئی لینڈ اتھارٹی آرڈیننس سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئے۔ وزیراعظم عمران خان نے مقدمات کی مؤثر پیروی کے حوالے سے اٹارنی جنرل اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیراعظم عمران خان سے چیئرمین وابڈا نے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کے کام کی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان اور چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کے درمیان ملاقات وزیراعظم آفس میں ہوئی۔ ملاقات میں چیئرمین وابڈا نے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم پر کام کی پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔
وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ حکومت کی کامیاب پالیسیوں کی بدولت معیشت مسلسل بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں اور ملک میں کاروباری صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ آئے روز بیرون ملک سے ترسیلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں کاروباری سرگرمیاں دن دہاڑے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں ہر مل پوری گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہے، معیشت کے اعداد و شمار کے مثبت اشاریوں میں آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی افراز نے کہا کہ وزیر اعظم ملک کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کو ایک سٹیج پر دیکھ کر بنارسی ٹھگوں کی یاد آ جاتی ہے، یہ بہروپیے ملک کو لوٹ کر اپنی دولت باہر منتقل کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن شر اور وزیر اعظم خیر کی بیانیے پر چل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کرپشن زدہ چہرے عوام بھول جائیں۔ کہ یہ جو اپوزیشن نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے، جن کو دیکھ کر جب یہ سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو بنارسی ٹھگ تھے وہ کون ہوتے تھے۔ بنارسی ٹھگ وہی لوگ ہوتے تھے جو بڑے لباس وباس بڑا ٹھیک ٹھاک نظر آتے تھے اور آتے تھے لوگوں کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج جمع ہوئے ہیں اور عوام کو اپنا وہ مان رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کریں گے۔ کیا عوام کو معلوم نہیں کہ پچھلے 40 سال سے انہی کی حکومتیں تھیں؟ کراچی کا جو واقعہ ہوا بہت دکھ کی بات ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا جو مذاق اڑ رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو وہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز جو انڈیا کے ہیں اس پہ کن کی تصاویر آ رہی ہیں؟ یہی ان لیڈران کی تصویر آ رہی ہیں جو کہ اس وقت گائے بگائے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق سید فخر امام نے کہا کہ کووڈ-19 کے دوران پاکستان میں مویشیوں اور پولٹری کی صنعت میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اب پولٹری کی صنعت عروج پر ہے۔ ایس سی او کے ممبر ممالک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 میں پاکستان کی کوشش کی تعریف کی گئی۔ انہوں نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پلیٹ فارم کی بھی تعریف کی، جس کی وجہ سے پاکستان میں کووڈ-19 کم ہوا۔ سید فخر امام نے کہا کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ ناممکن تھا، تاہم حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی پر توجہ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں ٹڈی دل کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کی صلاحیت سازی کے بارے میں بھی بات کی۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ پاکستان اور عراق مذہبی، ثقافتی، سماجی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ عراق کے سفیر حامد عباس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ پاکستان اور عراق مذہبی، ثقافتی، سماجی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان اور عراق کے مابین دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جائے۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمت یار نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے کے آخری روز مقامی تھنک ٹینک میں معززین شہر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء سے پہلے ہی سب کے لیے قابل قبول ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل نہیں دی گئی تو یہ اسی ناکامی تجربہ کو دہرانے کے مترادف ہوگا جو سوویت یونین کے انخلاء کے وقت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اشرف غنی کی حکومت امریکی موجودگی کے بغیر نہیں چل سکتی اور اگر سب کے لیے قابل قبول حکومت تشکیل نہ دی گئی تو افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم، صدر، اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں نتیجہ خیز رہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دوحہ مذاکرات اور امن معاہدہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں افغان سرمایہ کاروں نے $20 ارب سے زائد سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان کی حکومت افغان تاجروں کو بینک اکاؤنٹ، جائیداد کی خرید و فروخت، رہائش اور سفر کی وہی سہولیات دے دے جو ترکی اور بہت سے یورپی ممالک نے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں تو اس سرمایہ کا بڑا حصہ پاکستان آ سکتا ہے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے کووڈ-19 وبائی امراض کے تحت پاکستان میں تعلیم کے نظام کی بہتری کے لیے 8.175 ارب روپے کے 2 میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔
اجلاس میں تعلیم سے متعلق 2 منصوبے پیش کیے گئے، جس میں پہلا منصوبہ کووڈ-19 رسپانس ایفیکٹونیس پروجیکٹ کے لیے 4,884 ملین روپے سے زائد کی لاگت پر مختص کی گئی۔ یہ منصوبہ 24 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، جبکہ اس منصوبے کا کووڈ-19 پاکستان مقصد کووڈ-19 کی وبائی امراض سے نمٹنے کی تیاریوں اور اس کا مؤثر جواب دینا ہے تاکہ اس کے اثرات کو دور کیا جا سکے۔ تعلیمی شعبے کا دوسرا منصوبہ پاکستان کی جانب سے کووڈ-19 کے دوران رسپانس، ریکوری اور ریلیئنس ان ایجوکیشن کے لیے 3,300 ملین روپے کے زائد لاگت کا مختص کی گئی ہیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ربیع سیزن میں ایگری ٹیک اور فاطمہ فرٹیلائزر کو نومبر 2020 تک RLNG کی فراہمی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ECC نے وزارت دفاع کے لیے جاری مالی سال میں 17 ارب روپے مالیت کے 2 تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ اور محصولات ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزارت دفاع کے لیے جاری مالی سال میں 17 ارب روپے مالیت کے 2 تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں وزارت تجارت کی درخواست پر ECC نے درآمدی پالیسی آرڈر کے آپریٹس کو شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو ایک اہم خبر دیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 236ویں کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں جیو اسٹریٹجک، علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فورم نے ملک خصوصی طور پر قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ اضافے کو اس کا جامع جائزہ لیا، جبکہ تمام سول اور فوجی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی محاذوں کا ہر وقت اور ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امن و استحکام کے اصول کے لیے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب پاک بحریہ کے ریئر ایڈمرل نوید اشرف نے کمانڈر پاکستان فلیٹ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ بطور کمانڈر پاکستان فلیٹ وہ پاک بحریہ کے بیڑے بشمول سطح زیر آب اور فضائی اثاثوں کے آپریشنل کمانڈر ہوں گے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پاک بحریہ کی تبدیلی فلیٹ کمانڈ کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ ریئر ایڈمرل نوید اشرف کئی اہم کمانڈ اینڈ اسٹاف تقرریوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ریئر ایڈمرل نوید اشرف پاکستان نیوی وار کالج، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد اور نیول اسٹاف کالج امریکہ کے گریجویٹ ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں گلشن اقبال میں واقع ایک رہائشی عمارت میں دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 27 زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب دھماکہ 4 منزلہ رہائشی عمارت کی پہلی منزل پر ہوا۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر نجی بینک اور 3 دکانیں بھی قائم ہیں۔ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے نہ صرف عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں بلکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی ملبے تلے دب گئیں۔ دھماکے کے 27 زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا، جن میں سے 5 دم توڑ گئے جبکہ 7 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 کی شناخت ہو گئی اور 2 عمارت کے نیچے واقع نجی بینک کے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری نے بھی دھماکے کی جگہ کو دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اور آج ہونے والے دھماکے کے واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور سازش کرنے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کے شہری خوفزدہ نہ ہوں، ہمیں مضبوط رہنا ہے اور ہم دشمن کے عزائم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ قدرتی گیس کا ہے اور جائے وقوع سے کسی قسم کی بارودی مواد کے شواہد نہیں ملے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,08,674 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت کرونا کے 9,378 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 2,346، سندھ میں 4,267 اور خیبر پختونخوا میں 450 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 218 اور اسلام آباد میں 1,222 کیسز باقی رہ گئے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 223، جبکہ آزاد کشمیر میں 645 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 660 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 19 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,10,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 11,29,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3,06,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں پر 85,20,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 1,24,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت میں 76,51,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,15,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔
اور اب آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت پنجاب اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے کم درجہ حرارت قلات لیہہ -3، سکردو -1، کوئٹہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اے بی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز۔ اپنے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔